بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں ہم بہت سے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جس کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ شاید ہمارا روزہ ٹوٹ گیا۔ آج ہم ایسی باتوں کا ذکر کریں گے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی شخص بھول کر کھانا کھا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی شخص بھول کر پانی پی لے تو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی شخص بھول کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی شخص کچھ فحش دیکھ رہا ہو یا اپنی بیوی کو ایسی حالت میں دیکھ لے جس سے اسے انزال ہو جائے، یعنی اس کے عضو تناسل سے منی نکل آئے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا برے خیالات سوچنے سے انزال ہو جائے تو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سر پہ تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی کی غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کو توڑنے کا ارادہ کیا لیکن نہیں توڑا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ نیت سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ عمل سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ انجانے میں حلق میں منہ کے راستے سے یا ناک کے راستے سے کوئی دھواں چلا جائے، کیونکہ سگریٹ کی صورت میں یہ دھواں جائز نہیں بلکہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ گرد و غبار منہ میں داخل ہو جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ وہ آٹے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اگر منہ میں مکھی چلی جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوائیوں کے ذائقے کا اثر اگر حلق میں آ جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی شخص پر غسل فرض ہو اور وہ اپنا سارا روزہ ایسے ہی گزار دے تو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ چیز حرام ہے۔ مرد کا اپنی اگلی شرمگاہ یعنی اعلی تناسل کے سوراخ میں تیل ڈالنا یا پانی ڈالنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر عورت اپنی اگلی شرمگاہ میں پانی یا تیل ڈالے گی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ دونوں کے نظام الگ الگ ہیں۔ کسی نے پانی میں غوطہ لگایا اور اس کے کان میں پانی چلا گیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی نے لکڑی سے کان کھجایا اور پھر باہر میل آئی، پھر اسی میل کے ساتھ وہ اس لکڑی کے ٹکڑے کو بار بار کان میں داخل کرتا رہا تو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ناک کا معاملہ ہے کہ اگر ناک سے کوئی چیز نکلی پھر اس کو دوبارہ ناک میں داخل کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بلغم کو اندر نگل لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ بلغم کو باہر پھینک دے۔ الٹی اوپر تک آئی اور پھر واپس چلی گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی چیز دانتوں کے درمیان ہو اور اس کو اندر نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس چیز کی مقدار چنے سے کم ہو۔ تل کی مقدار اگر کوئی چیز منہ میں رکھ کے چبا لی اور اس کا ذائقہ حلق تک نہ پہنچا ہو تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔